آیت کریمہ نمبر 101۔ اللہ اللہ الحمدللہ الحمدللہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ والصلاة والسلام علی صفوت رسلہ وخیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا۔ صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ قابل صد تکریم معزز سامعین کرام، آیت کریمہ میں سفر نماز کا ذکر ہے، قصر نماز کا ذکر ہے، سفر کی سفرانہ نماز۔ اور وہ فرما دیا کہ جب تم زمین کے اندر سفر کرو تو پھر تمہیں نماز کے تخفیف کمی کرنے میں کوئی گناہ نہیں۔ پھر جہاد کے اندر بھی ایک خطرہ ہوتا رہتا ہے دشمن کا، اس کا بھی ذکر کیا، آگے پھر دشمن والی نماز کا بعد میں ذکر آئے گا۔ لفظی ترجمہ سماعت فرمایا وَإِذَا ضَرَبْتُمْ، اور جب تم سفر کرنے لگو، جب تم سفر کرنے لگو فی الارض زمین میں، فلیس علیکم، نہیں ہے تمہارے اوپر جناح، کسی قسم کا گناہ، ان تقصروا، کہ تم کمی کر دو، قصر کر دو، کمی کر دو، من الصلاۃ، نماز میں، اور وہ 3 نمازیں ہیں جس میں کمی ہوتی ہے۔ ان خفتم، اگر تمہیں خطرہ ہو، خوف ہو، ان یفتن، کہ فتنے میں ڈال دیں گے، کم تمہیں، الذین کفروا، وہ لوگ جو کافر ہیں، ان الکافرین، بے شک کافر، لکانوا، ہیں، لکم، تمہارے، عدوا مبینا، کھلے دشمن۔ اللہ سب کو بچائے۔ اس سے پہلے آپ کے سامنے جہاد کے احکام بھی آئے، جہاد کے فضائل کا بھی ذکر ہوا، اور پھر اس کے بعد ہجرت کے بھی احکام آئے کہ دین کے لیے، ایمان کی حفاظت کے لیے، اپنی حلال معاش کی حفاظت کے لیے علاقہ چھوڑو، ایسے علاقے کا انتخاب کرو جہاں تم آسانی کے ساتھ دین پہ عمل کر سکو، اپنا ایمان بچا سکو، اور نمبر 2 اپنی حلال کی کمائی کھا سکو۔ فرمایا ہجرت کرو۔ اس ہجرت کی برکات کا بھی ذکر آیا، احکام کا بھی ذکر آیا۔ تو ظاہر بات ہے جب جہاد کے لیے جاؤ گے سفر کرنا پڑے گا۔ ہجرت کر کے ایک جگہ سے دوسرے علاقے میں جاؤ گے تو سفر کرنا پڑے گا۔ تو اللہ رب العالمین نے آج کی اس آیت کریمہ میں مطلق سفر کی نماز کا ذکر کر دیا ہے کہ سفر کے دوران تمہیں نماز کیسے کرنی پڑے گی، نماز کی ادائیگی کیسے ہوگی۔ تو قرآن کا ایک زبردست ربط کا انداز، جوڑ کا انداز چلتا ہے
جہاد کے احکام بیان کرتے کرتے پھر جہاد کے لیے ہجرت کرنی پڑتی، اس کے احکام شروع کر دیے، پھر اس ہجرت اور جہاد کے اندر سفر ہوتا ہے، سفر کے احکام شروع کر دیے ہیں۔ تو دو قسم کے سفر ہوتے ہیں، ایک مطلق سفر ہے۔ آج کی آیت میں مطلق سفر کا ذکر ہے۔ مطلق سفر سے مراد عام سفر، کبھی آدمی کسی غمی میں جا رہا ہے، کبھی کسی خوشی میں رشتہ دار دوست کے پاس جا رہا ہے، کبھی اپنی کاروبار کے لیے جا رہا ہے، کبھی اپنی کسی اور ضرورت کے لیے سفر کر کے جا رہا ہے، عام سفر، مطلق سفر۔ اس سفر کا آج کی آیت میں ذکر ہے۔ اور دوسرا سفر آئے گا جہاد کا، وہ انشاءاللہ اگلی آیت میں آ رہا ہے، اس کے احکام کچھ اور ہیں، وہاں کی نماز کا انداز اور ہے۔ یہ عام سفر ہے کہ کسی غمی میں آدمی کسی دوست کے پاس جا رہا ہے، رشتہ دار کے پاس جاتا ہے، کسی خوشی میں جا رہا ہے، اپنی معاشی کاروبار کے لیے جا رہا ہے، اپنی ضرورت کے لیے جا رہا ہے، اپنی کسی کام کی غرض سے دوسرے علاقے میں جا رہا ہے۔ یہ عام سفر ہے، مطلق سفر ہے۔ تو اس سفر کے اندر اللہ نے فرما دیا ہے کہ جب تم جاؤ تو نماز میں کمی کر دو۔ تو یہ عام سفر ہے، لیکن یہ سفر کتنا ہوگا؟ جس کے اوپر کمی کا فیصلہ ہے، شریعت کمی کا حکم دے رہی ہے، قرآن دے رہا ہے فیصلہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث دے رہی ہیں کہ جب تم سفر میں جاؤ گے تو نماز میں کمی کرو۔ یہ قرآن کی آیت کا ترجمہ آپ نے بھی سن لیا کہ جب تم زمین پہ سفر کرو تو تم پہ کوئی گناہ نہیں نماز میں کمی کر دینے میں۔ اردو آپ کو سمجھ آ گئی، میں نے بالکل گرامر کے اسلوب کے مطابق ترجمہ کر دیا ہے۔ تو اس میں یہ نہیں پتہ چلا سفر کرنے لگو گے، لیکن وہ سفر کا کتنی مسافت ہوگی، اس میں اس کا ذکر نہیں ہے۔ قرآن سفر کی نماز کا ذکر کرتا ہے، لیکن سفر کی اس مدت کا ذکر نہیں کرتا ہے، اس کی تحدید نہیں کرتا کتنے سفر پہ جا رہے ہیں آپ، اور کہ مسافت کتنی ہے آپ کی، قرآن نے اس کا ذکر نہیں کیا ہے۔ اور اگلی بات بھی سنو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسفار کا ذکر بھی حدیثوں میں ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قصر نمازیں بھی پڑھائی ہیں، یہ ذکر ملتا ہے حدیثوں میں، ایک نہیں بے شمار ملتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں جگہ قصر نماز پڑھائی، فلاں جگہ فلاں جگہ، فلاں سفر فلاں سفر فلاں سفر۔ سفر کا قصر کا ذکر ملتا ہے، لیکن اس سفر کی حد کا ذکر نہیں مل رہا ہے کہ قرآن اور حدیث دونوں سفر کی نماز کا ذکر کرتے ہوئے نظر آئے ہیں، لیکن اس مسافت کی حد بتائیں ہمیں تاکہ آگے چلیں۔ تو وہاں وضاحت کے ساتھ کوئی حد متعین نظر نہیں آتی ہے، یہی ایک اہم نقطہ سمجھنا۔ تو جب قرآن ایک بات کا حکم دیتا ہے، اس کی تفصیل نہیں کر رہا ہے، تو ہمیں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانا پڑتا ہے کہ جس پر قرآن اترا وہ بتا دے کہ آگے اس کی تفصیل کیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سفر کی مسافت کی حد بیان نہیں کی ہے، سفر کی نمازیں پڑھی ہیں۔ تو پھر ہمیں تیسرے نمبر پر جانا پڑا کہ تیسرا دروازہ ایک اور تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بلا واسطہ قرآن سیکھا، جنہوں نے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بلا واسطہ شاگرد ہیں، جن کی تربیت نبی نے کی، جن کو سکھایا نبی نے ہے، جن کو سمجھایا نبی نے ہے۔ پھر تیسرے وہ عظیم لوگ ہیں جو محمد الرسول اللہ کے شاگرد صحابہ کرام ہیں۔
پھر دین میں وہ ہیں بنیاد، پھر ہمیں ان کے پاس جانا پڑا۔ تو ان کے پاس جانے سے بھی مسئلہ حل ہوتا ہے۔ گویا کہ بعض جگہ قرآن بھی مبہم انداز اختیار کر کے چلا جاتا ہے، حدیث بھی مبہم چلی جاتی ہے، پھر ہمیں صحابہ کے طور طریقے سے، فیصلوں سے، عمل سے فیصلہ لینا پڑتا ہے۔ ہم محتاج ہیں۔ قرآن مکمل تب ہوتا ہے، حدیث مکمل تب ہوتی ہے۔ تو اس وجہ سے یہ صحابہ کرام وہ عظیم لوگ ہیں جن کا عمل، جن کا کردار، جن کا طریقہ کار شریعت میں حجت ہے کہ بھائی ان سے سیکھ لو، جو وہ کہتے ہیں وہ کر لو۔ اور اس مسئلے میں یہیں سے حل ہوا ہے۔ اگر اس بات کو ہم اس ترتیب سے نہ لیں مسئلہ خراب ہو جائے گا۔ تو اسی وجہ سے کہنا پڑتا ہے کہ صحابہ کرام وہ عظیم لوگ ہیں جو اسلام کی اساس ہیں۔ جیسے قرآن اساس ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اساس ہے، صحابہ کرام بھی اسلام کی اساس اور بنیاد ہیں۔ اس سے دین کی وضاحت ہوتی ہے، ان کے کردار سے دین واضح ہوتا ہے، ان کے عمل سے دین واضح ہوتا ہے، ان کے اقوال سے دین واضح ہوتا ہے۔ اللہ ان پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ اور وہ نبی کے بلا واسطہ شاگرد ہیں، نبی نے ان کو سمجھایا، ان کو پڑھایا، تو وہ بات زبردست ہوگی جو نبی سے جو انہوں نے سیکھی ہے، جو نبی سے سیکھ کر آگے بولتے ہیں وہ بات زبردست ہوگی۔ بعد والے بولیں گے تو اس میں غلطی لگ سکتی ہے۔ میری بات سمجھ آئی ہے؟ اس لیے بعض دفعہ لوگ صحابہ کو کراس کر کے آگے جاتے ہیں نا، اور لڑکھڑاتے ہوئے نظر آئے ہیں، برباد ہوتے ہوئے نظر آئے ہیں، وہ دنیا کو الجھاتے ہوئے نظر آئے ہیں۔ ہم کہتے ہیں اس کام میں نہ چلو، ترتیب سے ذرا چلو، خیال کرو۔ قرآن کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام ہیں، اور آج کا یہ مسئلہ انہی سے حل ہوا ہے۔ قرآن نے قصر کا حکم دے دیا، مسافت کی حد نہیں بتا رہا ہے، کہیں بھی نہیں ہے، اور جگہوں میں بھی نہیں ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر ادا کر رہے ہیں، سفر کی نماز پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، لیکن حد نہیں ہے، مسافت کی حد متعین نہیں کی ہے۔ میری بات سمجھ آ گئی ہے؟ اب حد کیا ہے؟ بعض لوگوں کو آج بھی غلطی لگی ہے، انہوں نے کہا ہم صحابہ کے پاس نہیں جاتے ہیں، ہم ڈائریکٹ جاتے ہیں۔ ارے خدا کا بندہ، میں ڈائریکٹ جاؤں گا میں مار کھا جاؤں گا۔ میں 14ویں صدی میں آیا ہوں، میں جتنا بڑا علامہ ہوں، میں جتنا بڑا فہامہ بن کر آ جاؤں، جنہوں نے ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا ان کے میں غبار کو بھی نہیں پہنچ سکتا ہوں۔ میری بات سمجھ آ گئی ہے؟ یہ میں نے عمومی بات کی ہے۔ کوئی بھی ہو کہے میں علامہ صاحب ہوں، میں فہامہ صاحب ہوں، میں اس کو یوں کرتا ہوں، نہیں کر سکتا ہے۔ تیری سمجھ اور ہے، جو نبی نے سمجھایا وہ اور ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جنہوں نے بیٹھ کر سمجھا وہ زبردست ہے۔ میری سمجھ، ہماری سمجھ میں غلطی ہے، ان کی سمجھ میں وہ ہم سے زیادہ ذہین تھے، وہ ہم سے زیادہ اعلیٰ علم والے تھے، اعلیٰ فہم والے تھے۔ ان کا سمجھانے والا استاد محمد الرسول اللہ تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ استاد اتنا بڑا، شاگرد کتنے بڑے کمال کے ہوں گے۔ اور ہم 14ویں صدی میں دھکیلے ہوئے لوگ ہیں، ہمارا بھی سلسلہ کمزور ہی ہوگا، خود بھی کمزور، دماغ بھی کمزور، عقل بھی کمزور، ساری چیزیں کمزور ہیں۔ اسی لیے صحابہ کرام کے دروازے پہ دین کو لینے کے لیے جانا پڑے گا، دین مکمل ہوگا۔ اللہ ان کے ادب و احترام نصیب فرمائے۔ اسی لیے صحابہ کو برا نہیں کہا جائے گا، بلکہ صحابہ کی ماننی پڑے گی۔ اللہ سب کو سمجھ نصیب فرمائے۔ تو صحابہ کرام کے پاس گئے، بعض لوگوں نے یہ کیا ہے، آج بھی پایا جاتا ہے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک سفر کا واقعہ لے لیتے ہیں، لیکن وہ بات آپ کو بھی سمجھ آ جائے گی۔ وہ کہتے ہیں جی بندہ سفر پہ جا رہا ہے، نماز تخفیف کر سکتا ہے، کمی کر سکتا ہے۔ کتنی مسافت جی؟ 6 میل کی مسافت پر ہو جائے گا، 6 میل۔ کبھی وہ فتویٰ دیتے 3 میل پہ بھی ہو جائے گا مسافر، 9 میل پہ مسافر ہو جائے گا۔ وہ بھائی کہاں سے کیسے کہتے ہو؟ قرآن نے بتائی یہ حد
کہ اتنی میل کا مسافر آدمی ہو تو سفر طے کا مسافر شمار کیا جائے گا، سفر والے احکام اس پہ لاگو ہوں گے؟ کہیں قرآن میں حدیث میں نہیں ہے۔ اور بات کیا ہے؟ اب دیکھو آپ بھی ذرا سوچنا، اللہ سب کو سمجھنے سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے لیے تشریف لے گئے، حجۃ الوداع میں بھی گئے ہیں، آپ بھی وہاں گئے ہیں، جو گئے ہیں ان کے علم میں تھوڑا بہت ہے، جو نہیں گئے اللہ سب کو لے جائے۔ مدینہ منورہ سے آدمی چلے مکہ کی طرف 6 میل کے اوپر ذوالحلیفہ آ جاتا ہے، میقات، وہاں رکنا پڑتا ہے، بغیر احرام کے آگے جانا جائز نہیں ہے، اگر چلے جاؤ گے دم لازم آ جائے گا۔ دم کا معنی ایک بکری دینی پڑے گی، ذبح کرنی پڑے گی حرم میں۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے چلے، ذوالحلیفہ میں جا کر نبی نے ظہر کی نماز 2 رکعت پڑھائی ہے، تخفیف ہو گئی، کمی ہو گئی ہے۔ عصر کی نماز 2 رکعتیں وہاں پڑھائی بس، اور مدینہ سے ذوالحلیفہ تک 6 میل کا فاصلہ ہے۔ اب انہوں نے کہا بس 6 میل کا جو سفر کرے، جو 6 میل کا سفر کرے وہ مسافر، فتویٰ دے دیا۔ بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ فتویٰ تو دے دیا۔ اب پھر آپ یہاں سے روات جاؤ، مسافر، آسان ہو گیا کام۔ روات سے بھی پیچھے، روات تو میرے حال میں زیادہ لمبا ہے، 6 میل کا فاصلہ، سواں اڈے پر جاؤ، مسافر۔ میری بات سمجھ آ گئی ہے؟ پھر یہاں سے اسلام آباد جاتے ہو، مسافر۔ یہ روز مرہ کے ملازم طبقہ جاتا ہے، آفس میں جاتا رہتا ہے، یہ سے بات حل نہیں ہوتی ہے۔ نبی نے تو نہیں حد قائم کی، تم کیسے حد قائم کر کے مسافرانہ حکم دیتے ہو؟ نبی جا رہے ہیں مکہ، آخری منزل نبی کی ذوالحلیفہ ہوتی، وہیں جا کر نبی رک گئے اور سفر کیا، تو پھر آپ کی بات سمجھ آتی ہے۔ نبی کی آخری منزل وہ نہیں ہے، نبی جاتے جاتے نماز کا ٹائم دوران سفر آ گیا، نبی نے قصر پڑھی، ذوالحلیفہ میں بھی پڑھی، آگے جا کر راستے میں بھی پڑھی ہے، پھر آگے بھی پڑھی ہے۔ پھر نبی 26 ذی الحجہ کو چلے تھے، انا للہ، 26 ذی القعدہ کو چلے، 4 ذی الحجہ کو جا کر مکہ میں پہنچے، 9 دن لگے، راستے میں سفر پڑھتے پڑھتے جا رہے ہیں۔ تو آپ کہہ دیں ذوالحلیفہ میں 6 میل پہ پڑے ہیں، اگلا کہے گا 10 میل پہ، پرلا کہے گا 15 میل پہ پڑے تھے، نبی تو پڑھتے جا رہے ہیں 9-10 دن میں، 4 ذی الحجہ کو جا کر مکہ میں پہنچے ہیں، عمرہ ادا کیا ہے۔ تو یہ حد نہیں ہے، یہ نبی کا سفر مکہ کا تھا، اور مکہ کا سفر لمبا تھا، درمیان میں مسافرانہ حکم میں آ گئے، یہ آخری حد نہیں ہے۔ میری بات سمجھ آئی ہے؟ یہ تو چلتا ہوا جا رہا ہے، اس کو آخری حد نہیں کہیں گے کہ ایک آدمی سواڑے پہ جاتا ہے تو سواری بٹھانے کے لیے تو وہاں مسافر نماز پڑھے گا، رواج جاتا ہے تو پڑھے گا، نہ، یہ نہیں ہوگا۔ حدیث نے حد نہیں کی ہے۔ حدیث میں نبی کے ایک فعل سامنے آیا کہ نبی نے سفر کے دوران ذوالحلیفہ میں پڑھی، تو کوئی بات نہیں، وہ تو آج بھی فیصلہ علماء کرام کا، صحابہ کرام کا یہی، جب آپ لمبے سفر پہ نکلیں، اپنے شہر سے باہر نکلو گے، اپنے اڈے سے باہر نکلو گے، مسافر، کیونکہ سفر شروع ہو چکا ہے۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ لیکن سفر کی حد نہیں ہے۔ وہ حد کیا ہے پھر؟ وہ حد صحابہ کرام کے عمل سے ثابت کی ہے۔ کس سے؟ صحابہ کرام کے عمل سے، کہ صحابہ کرام نے اپنے عمل کے ذریعے سے، اپنے قول کے ذریعے سے بتایا کہ 3 دن کی مسافت ہو، بندہ 3 دن سفر طے کر کے ایک منزل تک جا رہا ہے، اس کو شرعی مسافر کہیں گے۔ 3 دن میں کتنا ہوتا ہے؟ 3 دن میں پھر جس وقت 3 مسافت، 3 منزل، 1 دن کی منزل شرعی کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں؟ یا پیدل سفر تھا یا اونٹ کا سفر تھا۔ اب پیدل یا اونٹ کے سفر پر درمیانہ مرنا نہیں ہے، بندہ سفر بھی کرے گا، دوپہر کو تھوڑا سا آرام بھی کرے، انسانی تقاضا ہے کہ نماز بھی پڑھے اور کھانا بھی کھائے، تو شام تک چلے، شام اندھیرا ہو گیا، آرام کر۔ اللہ نے
اتنا زیادہ مکلف نہیں بنایا، تو صبح سے یہ اونٹ پر 16 میل سفر طے کر سکتا ہے۔ کتنا؟ عرب والے یہ کرتے تھے، صحابہ کرام کرتے تھے درمیانہ سفر اپنی ضرورتیں پوری کر کے۔ تو کتنا پھر صحابہ نے کہا 3 منزل کے اوپر شرعی مسافر ہوگا، تو ایک منزل میں 16 میل، تو 3 منزلوں میں 16 دیے 48 میل آپ جانا چاہتے ہیں یا 48 میل سے آگے دور جانا چاہتے ہیں، آپ شرعی مسافر ہیں۔ لیکن 48 میل سے پیچھے پیچھے شرعی مسافر نہیں ہے، آپ کو پوری نماز نہیں پڑھنی پڑے گی۔ 48 میل، اور آج 48 میل کو کلومیٹر میں بدل تو وہ 78 یا 80 کلومیٹر ہے، تو آپ 78 یا 80 کلومیٹر دور جا رہے ہیں۔ اس سے آگے کی مسافت 100 کی ہے، 200 کی ہے، 400 کی ہے، مسافر ہیں۔ اور اگر 78 کلومیٹر سے پیچھے پیچھے 80 کلومیٹر سے 70 کلومیٹر آپ کا سفر طے ہوا، مسافر نہیں ہے۔ میری بات سمجھ آ گئی ہے؟ میری بات سمجھ آئی ہے؟ یہی بات امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔ وہ 3 منزل کا اعتبار کرتے ہیں کہ صحابہ کرام کے عمل سے 3 منزل کا مسئلہ آیا ہے، اور ایک منزل میں 16 میل ہوتی ہے۔ اور یہی بات امام ابو حنیفہ نے بھی کی، لیکن امام حنیفہ اور امام مالک نے دوسرا قول ایک حدیث سے حل کر دیا کہ وہ کہتے ہیں، صحابہ کرام کہتے تھے 4 برید شرعی سفر ہوتا ہے۔ کیا کہا؟ 4 برید، اور ایک برید میں 12 میل ہوتے ہیں۔ ایک برید میں تو 4 میں 12 4 48، بات وہی پر گئی ہے۔ ایک نے دن کی مسافت کا حل کیا، دوسرے نے ایک اس وقت کا جو پیمانہ تھا اس کا اعتبار کر کے بات کر دی ہے کہ 4 برید پہ بندہ مسافر شرعی ہوگا، اس سے کم پہ نہیں ہوگا۔ تو اس لیے امام مالک نے، امام ابو حنیفہ نے یہی فتویٰ دے دیا، بھائی 4 برید تک، اس سے لمبا سفر کر تو شرعی مسافر ہے، اس سے کم کرے گا تو شرعی مسافر نہیں ہے۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ اب اسی اندازے کے بعد آئندہ کے لیے آپ اپنا ذہن رکھیں گے یہ کہاں سے حل ہوا؟ یہ صحابہ کرام کے قول اور عمل سے، ان سے تعیین حل ہوئی ہے۔ تو صحابہ کرام کے بغیر ہم چل ہی نہیں سکتے ہیں، یہ عظمت والے لوگ ہیں۔ یہ میں نے شرعی ایک سفر کا حکم اور شرعی سفر کی حد بتائی آپ کو، وگرنہ بہت سارے لوگوں کو دیکھا یہاں سے چلتے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ ایک صاحب کو دیکھا تھا، وہ فرض نماز پڑھائی امام صاحب نے، اللہ مغفرت فرمائے، فوت بھی ہو گئے ہیں، تو نماز پڑھائی، اس کے بعد سنتے نہیں پڑھی۔ اس کو کہا، اوہ قاری صاحب، مولوی صاحب، آپ نے سنتے نہیں پڑھی ہیں؟ انہوں نے کہا، بھائی میں مسافر ہوں۔ بھائی کب ہے مسافر؟ کہتا میں ابھی سفر پہ جا رہا ہوں، بیگ میرے ہاتھ میں جا رہا ہوں۔ او بھائی ابھی تو سفر پہ روانہ بھی نہیں ہوا ہے، اپنی مسجد میں اپنے محلے میں موجود ہے، اپنے شہر سے نکلنے کے بعد سفر کا حکم لاگو ہوتا ہے۔ میری بات سمجھ آئی ہے؟ اب یہاں راولپنڈی کے اڈوں سے ہم باہر ہوں گے تو ہم مسافر ہوں گے، جب راولپنڈی کے شہر میں ہیں ہم اپنے شہر میں ہیں، اپنے شہر میں مسافر کوئی بھی نہیں ہوتا ہے۔ بات سمجھ آئی ہے؟ اپنے شہر سے باہر نکلیں گے سفر شروع ہو چکا ہے، اور کہاں تک جانا ہماری منزل ہے؟ 48 میل اگر ہے، 80-70 کلومیٹر کا، 78 اور 80 کلومیٹر کا فاصلہ ہم نے آگے طے کرنا ہے، ہم مسافر ہیں۔ راستے میں نماز آئی، سفر، جیسے نبی نے ذوالحلیفہ میں پڑھی، سفر۔ اب یہاں سے ہم نکل گئے، موٹر وے پہ چڑھے، بھائی نماز کا ٹائم ہے، پہلے نماز پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے بھائی، شہر سے باہر نکل چکے ہیں، ظہر سفر والی، آگے جا کر تھوڑی دیر، سردیوں کا موسم ہے، ابھی 40 کلومیٹر ہوا، عصر کے لیے رکو بھائی نماز پڑھتے ہیں، اور بھائی 40 کلومیٹر ہونے دو نا، منزل تو ہماری 70-80 کلومیٹر سے آگے ہم نے جانا ہے، ہم مسافر ہیں، راستے میں بھی سفر اور آگے بھی سفر شہر سے نکلنے کے بعد شروع ہو جائے گا، لیکن مدت مسافت ہمارے پاس اتنی ہونی چاہیے۔ اور اتنا شرعی سفر ہو گیا، پھر 2 باتیں ہیں، 3 نمازوں کی قصر ہے، ظہر، عصر، عشاء۔ قصر کا مطلب کمی، 4 کے بجائے 2 پڑھیں گے، بس فرضوں میں ہے۔ باقی مغرب کے 3 ہی ہیں، صبح کی 2 ہی ہیں، ان میں کمی نہیں ہوگی، وہ برابر ہیں، 3 نمازوں میں قصر ہوگی۔ جزاک اللہ، میری یہ بات سمجھ آ گئی ہے؟
یہ 3 نمازوں کی ہمیں قصر کرنی پڑے گی۔ اکیلے ہیں، آپ اکیلے پڑھتے ہیں تو اکیلے سے یہی کریں گے۔ اور دوسرا شرعی سفر آپ کو ہو گیا، اگر روزہ مشکل ہے آپ افطار کر سکتے ہیں۔ روزہ کون سا روزہ؟ رمضان کا تخفیف ہے۔ یہ 2 تخفیفیں ہیں مسافر کو اللہ نے دی ہیں۔ اللہ بڑا کریم ہے، وہ بندوں کو جانتا ہے، بندہ بعض کام نہیں کر سکتا ہے، اپنا حکم میں کمی کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر، کتنا کریم ہے وہ۔ کہ فرمایا شرعی سفر پہ جا رہا ہے، تجھے روزہ مشکلات میں ڈالے گا تو کمی کر دو، توڑتے تو توڑ لو، رکھ سکتے ہو رکھو، لیکن نماز 4 کے بدلے میں 2 پڑھ لو۔ کیسا کریم ہے وہ، جزاک اللہ۔ یہ میری بات سمجھ آ گئی ہے، باقی نمازوں میں نہیں ہے۔ اب اگلی بات، ایک ساتھی نے سوال کیا تھا کہ بھائی اگر ہم اکٹھے اپنی گاڑی پہ سفر کر رہے ہیں، جیسے بعض دفعہ اپنا قافلہ جا رہا ہے، اپنی شادی میں جا رہے ہیں، اپنے رشتہ دار کی شادی میں 10 بندے 4 بندے بیٹھ گئے ہیں، اپنے دوست کے پاس جا رہے ہیں، فوتگی میں اکٹھے جا رہے ہیں، اکٹھی ہماری منزل ہے، رائے بنڈے اکٹھے جا رہے ہیں، تبلیغی جماعت کی اکٹھی جماعت جا رہی ہے، ہم سارے ساتھی اکٹھے ہیں، ایک منزل ہے ہماری، تو وہ جہاں نماز کے لیے رکے گی ان میں سے ایک ساتھی مسافر ہی امام ہوگا، مقتدی بھی مسافر، امام بھی۔ بڑے آرام سے 2 نمازیں پڑھا بابا جھوٹی، حل ہو گئی بات۔ امام بھی مسافر ہے، مقتدی بھی مسافر ہے، کیسی ختم ہے؟ وہ ایک الگ مسئلہ، کل انشاءاللہ اس مسئلے کو کل حل کریں گے، یہ آج کی نوعیت کے ساتھ نہیں ہے جی، سفر کے اندر۔ لیکن اب ہم چلے گئے، گاڑی ہماری رکی اور وہ محلہ تھا یا کوئی ایسی مسجد تھی، محلے کا امام صاحب ہے، گاؤں کا امام صاحب ہے، گاڑی ہم نے روکی ہے، امام نے تو 4 پڑھانی ہے، امام تو مقیم ہے، ہم پیچھے آ گئے ہیں، تو اب ہمیں امام کی اقتداء میں بجائے 2 کے 4 پڑھنی پڑیں گی۔ امام کی اقتداء لازم ہے، امام کا ایک مقام ہے، ایک رتبہ ہے۔ تخفیف اللہ نے کر دی تھی، لیکن فرمایا امام کی اقتداء لازم ہے، فرض ہے، ختم۔ یہ نہ کہہ دینا امام 2 پڑھائے تو آپ 2 پہ سلام پھیر کر بیٹھ گئے، میرے ذمہ 2 ہی تھیں، اور بھائی جب 2 تھیں تو تیرا امام بھی مسافر یا تو اکیلا منفرد ہے تو مسافر تھا، اب تو مقیم امام کے پیچھے ہو گیا ہے، بس امام کی اقتداء کر، پھر 4 پہ تجھے سلام پھیرنا پڑے گا، 4 بلکہ اگر تو مسبوق بھی آخر میں پہنچا ہے کہ مقیم امام کے پیچھے میں پہنچا ہوں، وہ 3 رکعتیں پڑھا چکا تھا، میں 4تھی رکعت میں پہنچا ہوں، تو 4تھی کے بعد وہ میں کھڑے ہو کر 1 رکعت اور پڑھوں تو 2 میرے ذمہ ہوگی، نا 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 نا، مقیم امام کی اقتداء کے ساتھ مقیم والی نماز فرض ہو چکی ہے۔ امام مقیم تھا، امام کی اقتداء لازم ہے۔ میری بات سمجھ آ گئی ہے؟ اور بعض دفعہ ایسے کر لیتے ہیں بعض دفعہ ساتھی، بھائی تو ابھی جماعت میں ملا ہے، 1 رکعت پڑھ کر سلام پھیر رہا ہے، کہتا میں مسافر ہوں۔ وہ مسافر تھا جب مقیم امام نہ ہو، تو مقیم امام کی اقتداء لازم ہو چکی، اب 4 لازم ہے۔ اور بعض 2 رکعتوں کے بعد سلام پھیرتے ہوئے نظر آئے ہیں، سفر کے دوران واقعات آتے ہیں نا، 2 رکعتوں کے بعد سلام پھیر کر بیٹھ گیا، وہ کیا ہو گیا بھائی؟ کہ میں مسافر ہوں۔ وہ مسافر کے مسئلے کا تجھے پتہ، لیکن تحقیق کا نہیں پتہ، اللہ کا ولی سلام نہیں پھیر رہا، اب امام کی اقتداء لازم ہو چکی ہے۔ میری بات سمجھ آ گئی ہے؟ اب اس کا عکس کرتے ہیں، اس کو پلٹاتے ہیں۔ سفر میں جا رہے تھے، 4-5 ساتھی ہیں، انہوں نے کہا چل امام صاحب، قاری صاحب، تبلیغی بھائی صاحب، شرعی مسئلہ آپ کی داڑھی ہے، نماز پڑھاؤ ہمیں۔ اب یہ بھی 4-5 پیچھے کھڑے ہو گئے، امام بھی مسافر، 4-5 ساتھی بھی مسافر ہیں، اڈے میں بھی ہیں، کہیں اڈے میں روکے گاڑی بدلنے کے لیے، وہاں بھی نماز پڑھیں، اڈے والے لوگ بھی آگے پیچھے، اللہ اکبر۔ تو امام صاحب مسافر ہے، اس کو اعلان کرنا چاہیے کہ میرے 4 ساتھیوں کے علاوہ بھی لوگ آ چکے ہیں میرے پیچھے، اس کو ابتدا بتا دینے، بھائی امام مسافر ہے، خیال کرنا، امام مسافرانہ نماز پڑھائے گا، آپ اپنی نمازیں پوری کرنا۔ ابتدا میں بھی اعلان کرے گا، لیکن لوگ تو جماعت میں آتے رہتے ہیں نا پیچھے، جب یہ السلام علیکم 2 کے بعد پھیرے گا نا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم، فوراً کہے گا اپنی نماز پوری کرو، میں مسافر ہوں، فوراً کہے گا۔ بات سمجھ آئیے؟ اور اللہ کے نبی نے بھی ایسی کیا ہے، نبی نے سفر کی نماز پڑھائی ہے، پیچھے مختلف طبقات تھے، مسافر بھی تھے، غیر مسافر، نبی نے سلام پھیرنے کے بعد فرمایا اتموا صلاتکم فانی مسافر، اپنی نماز مکمل کرو، میں مسافر ہوں۔
میری بات سمجھ آئیے؟ اسی سے ایک اور مسئلہ سمجھو، کبھی کبھی لوگ جلد بازی میں ہوتے ہیں، اسی لیے امام سے رک کر پیچھے جانا ہے۔ بعض دفعہ امام سے بھی شارٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، امام ابھی کھڑا ہونے ہی نہیں لگتا، یہ پہلے کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ پہلے تیار ہوتے ہیں۔ نہ 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 نہ، امام آرڈر دے تو اس کے بعد ہوتا ہے کام۔ بہت سارے ساتھی جلد بازی میں ہوتے ہیں۔ امام کبھی کبھی بوڑھا بھی ہوتا ہے، وہ آرام سے اللہ اکبر کرتا ہے، یہ ایک دم کھڑا ہو جاتا ہے۔ وہ بھائی آرام سے امام کے پیچھے جا، امام سے آگے جانا ہے ہی گناہ۔ اب امام کے برابر بھی نہیں جا، نقصان ہو جائے گا۔ امام سے پیچھے 3-4 سیکنڈ پیچھے چل، اس کا بڑا فائدہ۔ اب دیکھو فائدہ ہوا، جب امام مسافر ہوگا وہ کہے گا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بڑا فائدہ یہاں بھی ہوتا ہے۔ ممکن ہے امام کو صاحب کا غلطی لگی، وہ سجدہ سہو کرے گا، تو بھی فٹو اللہ اکبر، وہ السلام علیکم کرتا ہے، یہ کہتا ہے میری رکعتیں رہتی، میں اٹھتا ہوں، خراب ہو جائے گا، وہ سجدہ سہو میں جا رہا ہے، تو کیا کرے گا؟ پیچھے چل۔ وہ السلام علیکم کر کے فارغ ہوا، دوبارہ کہے گا السلام علیکم، ہاں سجدہ سہو نہیں ہے، ٹھیک ہے، اب تو کھڑا ہوتا تو نا۔ لیکن مسافر امام ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، امام کے یہ پیچھے ہوگا، امام کے ساتھ نہیں چلے، پیچھے سلام چلائے، یہ وہ دوبارہ السلام علیکم کہے گا، وہ اعلان کر دے گا بھائی اتموا صلاتکم، اپنی نماز مکمل کر، میں مسافر۔ اب یہ بڑے آرام سے کھڑا ہو جائے گا۔ اگر امام کے ساتھ ہی جلد باز ہوا نا، نقصان کر بیٹھے گا سلام پھیرنے میں، تو پیچھے چل، نقصان نہیں ہوگا۔ اللہ ہم سب کو سمجھ نصیب فرمائے۔ تو یہ مسافرانہ نماز کی کثر ہے۔ لیکن ایک اور بات رہ جاتی ہے پھر اسی میں، سنتوں کی، کہ فرض نماز کا مسئلہ حل ہو گیا، 3 نمازوں میں کثر ہے اور 2 میں نہیں ہے، لیکن سنتوں میں، سنت سفر کی 2 صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک سفر جاری ہے، سفر جاری، گاڑی میں ہم بیٹھے، گاڑی روکی ہے نماز کے لیے، کھانے کے لیے، چائے کے لیے، انسان ہے، شریعت بڑا لحاظ رکھتی ہے، انسان شریعت پہ چلتا نہیں ہے، تو اسی لیے اس کو ٹائم دیا ہے کہ گاڑی تیری رکی ہے، ریل گاڑی رکی ہے، وہ تو اجتماعی نظام میں چلتی ہے، تیری بس رک گئی ہے ایک جگہ اور کسی ہوٹل کے ساتھ رکی ہے کہ بھائی اس میں حاجت بشریہ، پیشاب، بول براز بھی کرو، سفر ہے۔ اور نمبر 2، کوئی چائے پینی ہے، چائے بھی پی لو، تھکاوٹ ہے، کچھ کھانا کھانا ہے تو وہ بھی کھا لو۔ شریعت نے اس لیے کہا نمازیں 2 رکعتیں پڑھ، باقی کام اپنا پورا کر جلدی جلدی۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ کتنی تخفیف کی ہے۔ اب سفر جاری ہے، جاری سفر کے لیے گاڑی رکی ہے، گاڑی روک کر ہم نے نماز میں شامل ہوئے ہیں یا نماز پڑھنے لگے، شریعت کہتی سنتوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ فرض تمہیں 2 کے 4 کے بدلے میں 2 کیے، خدا کا بندہ اپنی ضرورت پوری کر، سنتوں کے لیے اللہ اکبر کر کے صوفی ہو کر کھڑا ہو جائے گا، بعد میں کہے گا میں جاتا ہوں پیشاب کے لیے، لوگ کہیں گے او صوفی ہم تیری انتظار نہیں کر سکتے ہیں، طرح طرح کی باتیں سننی پڑتی ہیں۔ خدا کا بندہ چھوڑ سنت، رب کہتا ہے تو مقام میں سنتے پڑھتا، آج بغیر پڑھے میں ثواب دوں گا۔ واہ رب تیری شان ہے، تو بڑا کریم ہے، تو چھوڑ سنتوں کو۔ خدا کا بندہ اپنی کوئی چائے پینی چائے پی، پانی پینا دوڑ کر پانی پی لے، پیشاب تقاضا پورا کرنا وہ کر، آگے لمبا سفر جا رہا ہے، جگہ جگہ تو نہیں روکے گی گاڑی۔ کتنا اللہ نے کرم کیا۔ تو سفر جاری میں سنت معاف پڑھنی نہیں ہے، نفل معاف ہے، تو سنت معاف ہے تو نفل بھی معاف ہے۔ کبھی کبھی صوفی ہوتے ہیں نا، میں اپنی سنتے پڑھوں گا، میں اپنے نفل پڑھتا ہوں، مغرب کی نماز ہے، خدا کا بندہ 3 رکعتیں، یہ کہتا ہے میں اوابین پڑھا کرتا ہوں، میں پڑھتا ہوں۔ اور چھوڑو اوابین اس وقت نہیں ہے، شریعت کا امر پورا کرنا ضروری ہے۔ شریعت نے معاف کیا، تو میں کون ہے؟ رب کہتا ہے آج پڑھے بغیر ثواب دیتا ہوں۔ جو کام، یہ بات لمبی ہو جائے گی، میری حدیث میرے ذہن میں آئی ہے، جو بندہ مقامی طور پر کام کرتا ہو نا، سفر کی وجہ سے اس کے معمولات رہ جائیں، رب فرشتوں کو کہتے ہیں وہ سارے معمولات اس کے لکھو، آج دوں گا ثواب۔ بیماری کے اندر بھی یہی حکم ہے، اس لیے صحت کو غنیمت سمجھو، صحت میں کام بڑھ کر کرو، بیماری کے بعد ثواب نامہ اعمال میں۔ اور اگر ہم صحت میں کام ہی نہیں کرتے، کبھی فرض پڑے کبھی نہیں پڑے، بیماری میں ثواب ملے، نہیں وہ ثواب تو صحیح تھا تو نہیں پڑتا، اب کیوں ثواب دیں تجھے؟ سفر میں ثواب ملتا ہے، سفر اور بیماری میں، لیکن کام بندہ صحیح کرتا ہو تو سفر جاری ہے، سنت معاف ہے، نفل معاف ہے۔
عبداللہ ابن عمر اس کے اوپر بڑا ڈانٹا کرتے تھے۔ عبداللہ ابن عمر ایک دفعہ مکہ سے مدینہ جا رہے تھے کسی سفر میں، ساتھ ان کے شاگرد بھی تھے۔ شاگرد اپنی ترتیب سے چلے، مغرب کی نماز انہوں نے پڑھائی، مغرب کی نماز پڑھا کر نا کھانے کے لیے وہ جا کر اپنے